السلام علیکم پیارے دوستو، مرنے کے کچھ منٹ پہلے مردہ اپنے گھر والوں سے کچھ کہتا ہے، لیکن اسے گھر والے نہیں سن پاتے۔ تو مردہ اپنے گھر والوں سے آخر ایسا کیا کہتا ہے جسے گھر والے نہیں سن پاتے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے اب تک کی سب سے خاص ویڈیو ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک ضرور سے دیکھتے رہیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیجئے اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی انسان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے، مرنے کے بالکل قریب ہوتا ہے، بس 2-4 منٹ میں اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، تو اس مرنے والے انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میری روح اب نکلنے والی ہے، میں مرنے والا ہوں۔ روح جب نکلتی ہے تو سب سے پہلے پیروں کے ذریعے سے کھینچی جاتی ہے کہ حضرت ملک الموت اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی روح اس کے پیروں سے کھینچنا شروع کرتے ہیں۔ جب اس کی روح کھینچی جاتی ہے تو یہ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میری روح پیروں کے اندر سے نکل رہی ہے اور میرے پیر بے جان ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب وہ اپنے گھر والوں سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کی زبان بند کر دیا گیا ہے، اس کی زبان پر تالا لگ گیا ہے۔ اب اس کی زبان اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، آنکھیں ایک جگہ پر بیٹھ گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرنے والوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ کچھ بتانا چاہتا ہے، لیکن اس کی بات کو ہم نہیں سن سکتے کیونکہ اس کی زبان پر تالے لگ چکے ہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی زبان اس کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے اور وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر رہتا ہے۔ آخر وہ کیا کہنا چاہتا ہے جب اس کی روح نکلنا شروع ہوتی ہے؟ اور اگر وہ گنہگار بندہ ہوتا ہے، بے نمازی، فاسق، فاجر ہوتا ہے، تو رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں اس کی روح کو پیروں سے کھینچ کر گھٹنوں میں روک دو اور مزید تکلیف بڑھانے کا سبب بناؤ۔ پھر اس کی روح کو کمر میں روک دیا جاتا ہے، زیادہ تکلیف کا سبب بنایا جاتا ہے۔ پھر اس کی روح کو سینے میں روک دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے سے کچھ وقت پہلے مردے کو ایسی شدت کی پیاس لگتی ہے کہ اگر اس کو سمندر بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اس کے بعد گنہگار بندے کی روح کو دماغ کے اندر روک دیا جاتا ہے، آخر میں اس کے دماغ سے نکال کر کے اس کے حلق کے اندر سے کھینچا جاتا ہے، تو اس مرنے والے کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مردے کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جو مرنے والا شخص اپنی روح کو اپنے جسم سے نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو اسی وجہ سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ مرنے سے پہلے وہ جو باتیں کہنے کی کوشش کرتا ہے وہ بات یہ ہے، جو مجھ پر بیت رہی ہے، جو مجھ پر گزر رہی ہے، یہ ایسی سختی ہے کہ تم سارے لوگوں پر ڈال دی جائے تو تم سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ کہنے کی کوشش کرتا ہے، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہٰذا تم لوگ اچھے اعمال کرو، اچھے کام کرو، تاکہ یہ سختیاں، یہ پریشانیاں جو برے بندے کو دی جاتی ہے، تو جو برا شخص ہوتا ہے، برا بندہ ہوتا ہے، وہ اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے کہ اے میرے بچوں اور میرے گھر والوں، سنو، یہ تکلیف جو مجھ پر بیت رہی ہے وہ گناہوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے
فرشتہ روح نکالنے سے پہلے اس کو آگاہ کر دیتا ہے کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے زندگی گزاری ہے، اس لیے تمہیں شدید تکلیف دینے کا میرا ارادہ ہے۔ اب تمہیں خطرناک تکلیف ہوگی۔ روح کو روکا جاتا ہے اس کے جسم میں اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہیں یہ جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اس لیے وہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس دلدل میں میں پھنس گیا ہوں، اے میرے گھر والوں، تم اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام مت کرنا، لیکن افسوس اس مرنے والے کی بات کو ہم اور آپ نہیں سن سکتے، تو پھر ہم اس زندگی کی خاطر جو ختم ہونے والی ہے اس کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو بھلا کر کے زندگی کو کیوں بسر کر رہے ہیں؟ وہی گھر والے جن کے لیے ہم جھوٹ بول کر کے، مکاری کر کے، فریب کر کے ان کے پیٹ بھرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، وہی گھر والے جا کر کے اندھیرے قبر میں ڈال کر چلے آئیں گے، اور پھر ان کو کبھی فرصت بھی نہ ہوگی کہ وہ ہماری قبر پر آ کر دعا کر سکیں۔ ہم قیامت تک اس خطرناک قبر کے اندر رہیں گے، تو مرنے سے پہلے انسان کو موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ سمجھدار انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ دوستو، جو برا انسان ہوتا ہے موت کے وقت اس کو اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جتنا برا انسان اتنی زیادہ تکلیف، اور جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کو اتنی کم تکلیف ہوتی ہے۔ جو بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں ان کو بالکل بھی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ دوستو، برے انسان کو موت کے وقت جب ان کی روح نکالی جاتی ہے تو ان پر ایک بورا ڈالا جاتا ہے، اس بورے میں اتنی زیادہ بدبو ہوتی ہے کہ اگر اس بورے کو آسمان سے لٹکا دیا جائے تو اس کی بدبو سے پوری دنیا کے لوگ پاگل ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو، جو نیک شخص ہوتے ہیں ان کی روح کو اس طرح سے نکالا جاتا ہے کہ ان کو بالکل بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور ایسے کام ہرگز نہ کرنے دے جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔